فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں دروس کے سلسلے جاری ہیں اور ان میں قرآن کریم کا درس بھی ہو رہا ہے، درس حدیث بھی ہو رہا ہے، اور صبح کو جو عربی گرامر اور قرآن کریم کا لفظی ترجمہ اس کی کلاس بھی ہو رہی ہے۔ میں ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ ایک دن دین کے ضروری مسائل سے متعلق کوئی مجلس قائم کی جانی چاہیے تاکہ اس سے بھی واقفیت ہو جائے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف کی روح سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو دینی مسائل کا علم ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر کا ارادہ ہوتا ہے۔ اسی دوران مجھے مسجد کی انتظامیہ کے بعض حضرات نے کہا کہ ہماری جو خواہش یہی ہے کہ ایک دن جو ہے وہ درس فقہ یا درس مسائل کے نام سے بھی ہو، تو میں نے بھی اس کو بہت مناسب سمجھا، اور جو 4 دن ہمارا درس قرآن ہوتا ہے ان میں جو یہ آج پہلا دن ہے اتوار کا دن، اس دن انشاءاللہ ہم ہفتہ وار درس فقہ پڑھا کریں گے اور دین کے ضروری مسائل سیکھا کریں گے، ان کا بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ دینی یا دنیاوی ناکامیوں کے اسباب تلاش کرتے ہیں اور ان کی مختلف رائے سامنے آتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی ناکامی کا سبب وہ افلاس اور فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، اس وجہ سے انسان دنیاوی کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتا۔ بعض کے نزدیک دنیاوی ناکامی کا سبب وہ اچھی حکومت کا نہ ہونا ہے، انصاف کرنے والی یا اسلامی حکومت کا نہ ہونا۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف اسباب لوگ ذکر کرتے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کا معیاری نہ ہونا، اچھا نہ ہونا، یہ بھی دنیاوی ناکامی کے اسباب میں ایک سبب ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سارے اسباب کسی غیر مسلم کے لیے جو سبب بن سکتے ہیں، مسلمان کے لیے سبب نہیں بن سکتے۔ غیر مسلم جس کی سوچ اور جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بس دنیا میری بہتر سے بہتر ہو جائے، اور قرآن کریم نے ان مشرکین کا جو ایک نعرہ تھا یا ان کا جو ایک اعلان تھا اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، وما نحن مبعوثین، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ مشرکین جو ہے علی اعلان کہا کرتے تھے۔ لیکن مسلمان جو اسلام کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، بلکہ وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دی گئی ہے۔ تو پھر اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ اسباب جو میں نے ذکر کیے دنیاوی ناکامی کے نہیں ہو سکتے، تو پھر سبب کیا ہے؟ 2 سبب بظاہر اس کے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 سبب ہے کم علمی، دین کے علم کا کم ہونا یا بالکل نہ ہونا، یہ ناکامی کا سبب ہے، دینی ناکامی کا بھی اور دنیاوی ناکامی کا سبب بھی دین کے علم کا نہ ہونا ہے۔ اور دوسرا سبب ہے نا اتفاقی، آپس میں اتحاد کا نہ ہونا، اختلافات کا ہونا۔ یہ 2 ایسے سبب ہیں جو انسانوں کو دینی اعتبار سے بھی ناکام کر دیتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام کر دیتے ہیں۔ ہم عبادات میں مختلف عبادات کرتے ہیں اور ہماری عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، لیکن علم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں فاسد ہو رہی ہیں، لیکن مسئلے سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، اور وہ اپنے خیال میں بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں کہ جن چیزوں کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور عام طور پر لوگوں کو اس کی توجہ نہیں۔
ان میں بعض چیزیں تو وہ ہیں جو قول سے اور زبان کے الفاظ سے متعلق، کہ انسان نماز میں کوئی قولی غلطی ایسی کر لے کہ جو مفسد صلاۃ بن جائے۔ مثلا اس کو کوئی خبر سنی نماز کے دوران کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اس نے نماز میں پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام عادت ہے جیسے ہی ہم خبر سنتے ہیں تو ہم فوراً انا للہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر کسی نمازی نے نماز میں کسی کے انتقال کی خبر پر یہ کلمہ پڑھ لیا، اگرچہ یہ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے، لیکن اس وقت یہ لوگوں کے کلام کی مشابہ ہے، نماز فاسد ہو گئی۔ یا کسی اچھی خبر پر سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، تو یہ بھی مفسد صلاۃ ہے، اس لیے کہ کلام الناس کے مشابہ ہو گیا۔ ایسے ہی بلا عذر کھنکارنا اور کھانسنا یا اصلاح صلاۃ کے مقصد کے بغیر یہ عمل پایا جائے تو یہ بھی مفسد صلاۃ ہے۔ بہت سے نوجوان ہیں نماز میں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کھانستے ہیں، کھنکارتے ہیں، تو یہ عمل ان کا مفسد صلاۃ ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بلا عذر کا مطلب یہ ہے کسی کو تکلیف ہے اور کھانسی آ رہی ہے اور طبیعت جو ہے وہ انسان کی اس کھانسی کو روک نہیں پا رہی ہے، وہ کھانسے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بیمار ہے، شریعت نے اس کے عذر کا خیال رکھا ہے، نماز فاسد نہیں ہوئی۔ لیکن بلا عذر کھانس رہا ہے تو یہ مفسد صلاۃ ہے۔ ایسے ہی اصلاح کی غرض سے ہو، مثلا امام ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس کو حلق میں بلغم آ گیا اور وہ کھنکار کر اپنی آواز صحیح کرنے کے لیے کھانستا ہے، تو یہ بھی مفسد صلاۃ نہیں ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ اصلاح صلاۃ کی غرض سے ہے اور وہ عذر کی غرض سے، اس کے بغیر اگر کوئی کھانسے یا کھنکارے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو نماز میں جمائی آتی ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے تو اپنے منہ کو بند کرے، ویسے ہی جبڑوں کو بھینچے، دانتوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر جمائے اور جمائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اگر زور کی جمائی آ گئی تو پھر وہ ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ سکتا ہے، نماز کے دوران بھی رکھ سکتا ہے ایک ہاتھ، اور کوشش یہ کرے کہ اس جمائی میں کوئی آواز منہ سے نہ نکلے۔ اگر اس کے منہ سے آواز نکلی اور اس سے کوئی حروف تہجی پیدا ہو گیا، اس آواز سے کوئی حروف تہجی کی آواز بن گئی، الف با تا سا یا تک یہ سب حروف تہجی ہیں، تو اس جمائی سے بھی اس کی نماز فاسد ہوگی۔ میں نے بسا اوقات مقتدیوں کی جمائی کی آواز سنی ہے، عین نماز کے دوران بھی اور سنتیں پڑھتے وقت بھی، اور وہ آ کر کے مختلف آوازیں ان کے منہ سے آتی ہیں اور نماز کے دوران آتی ہیں۔ تو اگر ایک حروف تہجی کے بقدر آواز پیدا ہو گئی اور اس کی آواز سے حروف تہجی کوئی بن گیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اب مسجد سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد بھی ہو رہی ہوگی، اس کو پتہ نہیں چلا۔ ایسے ہی نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمل کے قبیل سے ہیں اور نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مثلا عمل کثیر ہے، ہم نماز میں سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ بسا اوقات نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہ مخواہ کھجا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے دامن کو کپڑوں کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی پینٹ کو یا شلوار کو اوپر یا نیچے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں اگر دو ہاتھوں کا استعمال ہو جائے اور دیکھنے والے کو لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، ایک دفعہ ہی کیوں نہ کیا ہو۔ مثلا نماز شروع کی، اچانک اس کو خیال آ گیا ٹوپی سیدھی نہیں ہے، اب وہ ٹوپی سیدھی کرنے کے لیے یوں کر رہے ہیں، اب اس نے یوں ٹوپی سیدھی کی اور نماز فاسد ہو گئی، دو ہاتھوں کا استعمال کر لیا۔ اگر ایک ہاتھ سے کیا اس نے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دو ہاتھوں کا استعمال اب دیکھنے والا سمجھے گا نماز نہیں پڑھ رہا، اگرچہ وہ قبلہ رو کھڑا ہے، بے خیالی میں یہ عمل ہو رہا ہے۔ اگر وہ عمل جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے غلطی سے ہو، بے خیالی میں ہو، تو بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز فاسد ہو گئی۔ بھول کر زبان سے کوئی کلمہ کہہ دیا، بے خیالی میں کہہ دیا اور زبان سے لفظ نکل گیا، نماز فاسد ہو گئی۔ مسائل سے واقفیت کتنی ضروری ہے کہ ہماری نماز بھی محفوظ نہیں رہ سکتی اگر ہم مسائل نہ جانیں۔ ایسے ہی نماز میں جب ہم رکوع سے سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے دامن کو صحیح کرتے ہیں، دو ہاتھ سے دامن کو صحیح کر رہے ہیں۔ دو ہاتھ کا استعمال نماز میں مفسد ہے، اور ایک ہاتھ کا استعمال جو عمل قلیل میں ہوتا ہے، اگر ایک رکوع میں 3 دفعہ ہو جائے تو وہ بھی مفسد صلاۃ ہے۔
مثلا کھجلی ہو رہی تھی، نماز پڑھ رہے، ایک دفعہ کھجایا، ابھی قیام ہی میں ہے، پھر دوبارہ کھجا لیا، پھر کہیں اور کھجا لیا، اور ہر بار اس نے ہاتھ اٹھایا اور پھر باندھا کھجا کر، تو 3 دفعہ ایک ہاتھ سے اگر کوئی عمل کیا تو بھی نماز فاسد ہوگی. اور اگر اس نے کہیں ہاتھ رکھا اور ایک دفعہ کھجایا، پھر دوبارہ کھجایا اور ہاتھ کو واپس نہیں کیا، تو 3 دفعہ والا عمل کثیر شمار نہیں ہوگا. یہ ایسے باریک چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. یہ تو کچھ باتیں نماز سے متعلق، کچھ چیزیں ایسے جو ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہیں. انسان کو ذاتی زندگی میں بیماری، صحت، ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پہ یہ حالات آتے ہیں، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے. اب بیماری میں بیمار کو کیا کرنا چاہیے، اس کے مسائل جاننے چاہیے. بیماری کے بعد پھر انتقال ہو جائے تو انتقال کے وقت کیا کرنا چاہیے، انتقال کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے، اور پھر غسل کیسے دینا چاہیے، کفن کیسے دینا چاہیے، دفن کیسے ہونا چاہیے، نماز جنازہ میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں سنت ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا. نماز جنازہ کے اندر جو ہم دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ سنت ہے. نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، دوسرے تکبیرات کہنا، 4 تکبیریں کہنا. بہت سے نمازی ہیں کہ وہ اللہ اکبر زبان سے ادا نہیں کرتے. پہلی دفعہ جب تکبیر کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب اس کے بعد جو 3 تکبیریں کہی جائیں گی ان میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن تکبیر کہنا بہرحال ضروری ہے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری کے بعد درود شریف، اور تیسری کے بعد میت کے لیے دعا. اگر بڑا ہو تو بڑے کی دعا، اور چھوٹا بچہ ہو تو بچے کی دعا، اور بچی ہو تو اس کے الگ دعا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے. اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. پھر سلام پھیرتے وقت ہاتھ کس وقت چھوڑنے ہیں، یہ بھی ایک دینی مسئلہ ہے. اگرچہ فرائض و واجبات میں اس کا ذکر نہیں، لیکن طریقہ تو ہمارا مصون ہونا چاہیے. شریعت نے تو ہمیں ایک ایک چیز کی رہنمائی فراہم کی ہے، ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء نے 3 طریقے نماز جنازہ کے سلام کے وقت ہاتھ چھوڑنے کے لکھے. بہت سے لوگوں کو یہ طریقے معلوم نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک اہم چیز ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی السلام علیکم کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں. السلام علیکم نماز جنازہ میں جیسے ہی کہا، دونوں ہاتھ چھوڑ دیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے سلام کے ختم تک ہاتھ باندھے رہیں، اور جب دوسرا سلام پورا ہو جائے پھر ہاتھ چھوڑ دیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سیدھی طرف کے سلام پر سیدھا ہاتھ چھوڑیں، اور الٹی طرف کے سلام پر الٹا ہاتھ چھوڑیں. یہ 3 طریقے علماء نے لکھے، ان میں کسی کو بھی اختیار کر لیں. تو مسائل کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور دین کے ایک مسئلہ جاننے کی فضیلت کہ وہ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. نوافل کے اندر مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ضروری مسائل کا علم حاصل کیا جائے. پھر ان میں بعض چیزیں عقائد کے قبیل سے ہیں جن پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے، بعض چیزیں فرائض کے قبیل سے ہیں کہ ان کے ترک سے نماز ہی نہیں ہوتی. نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بعض میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. قرآن کریم کی تلاوت میں سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، اس کے بھی ضروری مسائل ہیں. ایسے ہی نماز جنازہ ہے، استسقاء کی نماز ہے، کسوف کی نماز ہے، اور جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہیں. پھر نوافل ہیں، مستحبات ہیں. یہ سب دین کے اہم احکام ہیں، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے. پھر روزہ، زکوٰۃ اور حج، نکاح اور طلاق اور خرید و فروخت کے معاملات، اس پہ بھی ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. تو یہ سیکھنے اور یاد کرنے کی چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کو سیکھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج تو کچھ تمہیدی بات عرض کرنی تھی. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہر اتوار کو درس فقہ ہوا کرے گا، اور بقیہ 3 دنوں میں حسب معمول ہمارا درس قرآن جس ترتیب سے چل رہا ہے انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا، اور بقیہ دروس بھی اپنے وقت پر انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. جیسے آج کل کے دور میں موبائل ہے، بھول جاتا تو اگر بج رہا ہو تو اس کو ایک ہاتھ سے بند کر. جی، ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ نماز کے دوران موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی اور اس سے لوگوں کی نماز متاثر ہو رہی ہے، تو اس کو ایک ہاتھ سے بند کرنا، عمل قلیل کے ساتھ بند کر دینا چاہیے. یعنی ایک ہاتھ یہاں رہے اور ایک ہی ہاتھ سے اس کو بند کر دیں. اب اس پہ 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اپنے موبائل میں کبھی بھی میوزک والی گھنٹی نہ رکھیں، گانے وغیرہ کی گھنٹی اس میں نہ ہو. بہت سے لوگوں کے موبائل میں گانے ہوتے ہیں گھنٹی میں،
یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اور عین نماز کی حالت میں امام تلاوت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ انڈین یا کوئی انگلش گانا چل رہا ہے، تو یہ اللہ کے گھر میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ عین عبادت کے وقت میں یہ حرکت اللہ کے غضب کو جوش دلانے والی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آئیں تو اہتمام کے ساتھ بیل کے آف کرنے کی طرف بھی توجہ رہے تاکہ اس کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اگر مسجد میں کچھ وقت کے لیے آ رہے ہیں تو موبائل گھر پر رکھ کر آئیں، ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں، اور جس کو عذر ہے تو وہ اہتمام کر لے کہ پہلے ہی اسے موبائل کو بند کر لے۔ اور اب تو ایسی اپلیکیشن آ گئی ہیں کہ ان کے اندر اوقات سیٹ کر دیے جائیں تو ان وقتوں میں موبائل خود بخود اس کی بیل آف ہو جاتی ہے، آف لائن ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ آن ہو جاتا ہے مخصوص وقت کے بعد، تو ان کو استعمال کیا جائے۔ تو ان دو باتوں کے اہتمام کے ساتھ اگر پھر بھی کبھی غلطی سے رہ گیا اور گھنٹی بج رہی ہے تو ایک ہاتھ سے جیب میں ہاتھ ڈال کر جلدی سے اس کو بند کر دیں کہ اس میں زیادہ دیر نہ لگے، دونوں ہاتھوں کا استعمال نہ کریں۔ اور چیز جیسے ابھی میرا دانا نہیں ہونا چاہیے، تو قرآن آیات یا بعض لوگ اس کا یا دان بجا لیتے۔ جی اسی طریقے سے اگر موبائل کی گھنٹی ہے تو اس میں قرآن کریم کی آیات یا اذان وغیرہ بھی نہیں لگانی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیات یا اذان کا بطور خبر کے لگانا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کے ادب کے خلاف ہے۔ اور ہماری جو گھنٹی بجتی ہے بطور خبر کے بجتی ہے، مجھے اس گھنٹی سے یہ خبر ملتی ہے کہ مجھے کوئی فون کر رہا ہے۔ اگر ہم اس گھنٹی کی جگہ اذان لگا دیں یا قرآن کریم کی تلاوت یا کوئی صورت لگا دیں تو گویا اب وہ کال کرنے والے کی کال کی خبر آیت مجھے دے رہی ہے، یا اذان کی آواز سے مجھے معلوم چل رہا ہے، تو یہ ان کے ادب کے خلاف ہے، اس کو بھی لگانا نہیں چاہیے۔ بزر ایسی ہو جس میں کوئی موسیقی نہ ہو، ایسی گھنٹیاں موجود ہیں، ان کو لگا لیا جائے اور یا اس کا وائبریٹر آن کر لیا جائے۔ بعض موبائلوں کے اندر سسٹم نہیں ہوتا، چھوٹے موبائل ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو وائبریشن کا سسٹم ہے اس کو آن کر لیا جائے، اس سے انسان کو محسوس ہو جائے گا کہ فون آ رہا ہے۔ یہ سب طریقے ہیں۔ جی بالکل، یہ بھی اب جب میں نے آج جو یہ ذکر کیا انشاءاللہ ہم طہارت ہی سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ آج تو میں نے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری مسئلہ ہے کہ ہمیں دین کے احکام کا علم ہو۔ ہم انشاءاللہ اس درس کا آغاز طہارت ہی سے کریں گے، اور طہارت میں وضو ہے، وضو کے فرائض ہیں، غسل ہے، غسل کے فرائض ہیں، اور اسی طریقے سے آگے اور تیمم کے مسائل ہیں، موزے پر مسح کے مسائل ہیں، یہ سب طہارت سے متعلق چیزیں ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ اور انشاءاللہ جو درس ہوگا اس درس سے متعلق سوال کا بھی ہم موقع دیں گے کہ آپ اس سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پوچھ لیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر ایک پرچی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں اور دوران درس کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو اس پرچی پہ اس کو نوٹ کر لیں۔ جیسے ہی درس ختم ہو ہم کچھ وقت دیں گے انشاءاللہ، اس وقت میں وہ پرچی مجھے مل جائے تو میں سوال بھی پڑھ دوں گا اور جواب بھی انشاءاللہ دے دوں گا، اور اگر قابل تحقیق جواب ہوگا تو وقت لے کر اس کی تحقیق کر کے اس کو بتا دوں گا۔ تو اس سے انشاءاللہ ہم بہت جلد دین کے مسائل کو سیکھ لیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔